الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دہم بیٹے ہم جو آپ کا سبق پرستان کی شہزادی پیچھے پڑھ رہے تھے بیٹے اس سبق کا ہم نے پیچھے خلاصہ لکھا یاد کیا اور اس کے جو نثر پارے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے وہ بھی یاد کر لیے ہوں گے اور لکھ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد سب سے پہلے میں جو آپ کو اس کی مشق کے حل کی طرف لے جاتی ہوں. آپ اس سبق کی مشق جو ہے وہ حل کی طرف دیکھ لیجئے. کہتے ہیں سوالات کے مختصر جوابات دیجئے. آپ نے سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. پہلا سوال بیٹے آپ کے سامنے کہتے ہیں سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا. میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کو کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا. ایسی شریف نماز روزے کی پابند ہنرمند انسانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کا جہیز ناپنے کے لیے بلوایا تھا. بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا. پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ ایک پھل توڑنے کے بعد دوسرا پھل وہاں نکل آتا اور جس پھل کا سوچتے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا. ٹھیک ہے بیٹے. یہ آپ کے مختصر سوال ہو گئے. آگے وہ کہتے ہیں سیدانی بی کا خلاصہ یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. اگلا سوال دیکھیے. کہتے ہیں سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے. یہ آپ کے سامنے آپ کے درست انتخابی جوابات ہیں اور ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو یہاں سے یاد کر لینا ہے اور اپنی کتابوں کے اوپر لگا لینا ہے. بڑے آگے سوال نمبر 4 ہے. وہ کہتے ہیں دس محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہم اس کی سرگرمی صرف کلاس میں کرتے ہیں. یہ آپ کا بورڈ کا سوال نہیں ہے لیکن بس آپ نے اس کو یہاں سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. آگے سوال نمبر 6 دیکھیں. کہتے ہیں سبق کے مطابق درست الفاظ کے ذریعے خالی جگہ پر کیجیے. یہ خالی جگہ کے جو درست آنسر ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھیں لگے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو خالی جگہ میں لکھ لینا ہے اپنی کتابوں کے اوپر. آگے وہ آپ کو بتا رہے ہیں بیٹے کہ زو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں اور زو معنی الفاظ کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ تشبیہ کیا ہے. بیٹے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھی ذرا یہاں سے دیکھ لیں. وہ زو معنی الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے دو معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. یعنی لفظ لکھے جانے میں ایک طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی دو ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے بیٹے کان، لفظ کان ہوتا ہے. کان ایک آپ کا ایئر ہوتا ہے، آپ کا ہیئرنگ ٹول جس سے آپ سنتے ہو. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کا کان وہ کان ہوتی ہے جو معدنیات ہے جیسے نمک کی کان، کوئلے کی کان. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک عرض جو ہے وہ آپ کی لمبائی چوڑائی والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عرض کہتے ہیں اور ایک عرض آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے یعنی درخواست ہوتی ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں بارشوں کے آئینے کی آب جاتی رہی. ایک آب پانی ہوتا ہے، ایک آب چمک ہوتا ہے. یہ کان میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ اس کی کچھ مثالیں وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں درج الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے. یہ آپ کا بورڈ کا سوال نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو ایک دفعہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. لطیف کا کثیف، شب کا دن، خوش کا تر، جفت کا طاق، شیریں کا تلخ، نشیب کا فراز، تریاق کا شیریں، زہر. آگے بڑھے دیکھیں وہ آپ کو تشبیہ پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں علم بیان کی اصطلاح میں کسی خاص چیز یا وصف کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. جماعت دہم ہم نے یہ کانسیپٹ بہت اچھے طریقے سے بڑے کلاس میں کیا ہوا ہے. امید ہے آپ کو یہ پہلے سے تیار ہوگا. پھر بھی میں نے آپ کو اس کو ایک دفعہ سے دکھا دیا ہے. آپ اس کو یہاں دیکھ لیں. تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں. ایک مشبہ ہوتا ہے، دوسرا مشبہ بھی ہوتا ہے، تیسرا وجہ شبہ ہوتا ہے، چوتھا غرض تشبیہ ہوتا ہے اور پھر حرف تشبیہ ہوتا ہے. یہ آپ کو پہلے سے بیٹے کانسیپٹ آتا ہے لیکن میں نے آپ کو پھر بھی یہاں سے ایک دفعہ اس کو دکھا اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کا اعادہ کر لیں کیونکہ اس کی مشق جو ہے وہ آپ نے حل کر لینی ہے. بڑے اس سبق کی مشق آپ اچھے طریقے سے یاد کرو گے، اپنی کتابوں پہ لکھو گے اور جو مختصر سوالات کے جوابات سبق کے شروع میں ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیوں کے اوپر لکھ لینے ہیں. یہی آپ کا اس ہفتے کا کام ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.